پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں انور نامی لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ انور کی چھوٹی سی دنیا میں اسکول کی کتابیں، کھیل کود اور والدین کی شفقت شامل تھی۔ تاہم اس کی ننھی دنیا میں ایک خوبصورت بلی کا بھی بہت عمل دخل تھا۔ بلی کو سبھی چمکیلی کے نام سے پکارتے تھے۔ انور نے جب سے اس گھر میں آنکھ کھولی، وہ بلی اس گھر کی مکین تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور ممتا کی آغوش کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف اس کا دھیان جانے لگا، تب سے بلی کے ساتھ اس کی انسیت دن بدن بڑھنے لگی۔ جو بلی پہلے پورے گھر کی بلی تصور کی جاتی تھی، اب انور کی بلی ہو گئی۔ انور اپنی بلی سے بہت پیار کرتا تھا، جبکہ بلی بھی اس کی ساتھ اتنی مانوس تھی کہ جیسے ہی انور گھر میں قدم رکھتا تھا، چمکیلی اس کی اور کھینچی چلی آتی تھی۔ جن اوقات میں انور ہوم ورک یا گھر کا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوتا، تب بھی بلی اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ انور بھی اس کا خوب خیال رکھتا تھا، اس کے کھانے پینے اور صفائی کا خیال رکھتا تھا۔ قصہ مختصر کہ انور کی دنیا بلی کے بغیر، اور جیسے بلی کی دنیا انور کے بغیر ادھوری تھی۔ ایک دن جب انور گھر واپس آیا تو دروازے پر استقبال کی خاطر بلی کو نہ دیکھ کر اس کو تعجب ہوا۔ اس نے سوچا شاید وہ گھر میں کہیں اچھل کود کر رہی ہوگی۔ انور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانا بھی کھاتا رہا اور بلی کو آوازیں بھی دیتا رہا، لیکن بلی کہیں سے نمودار نہ ہوئی تو اسے تشویش ہوئی۔ انور نے بالا آخر اپنی والدہ اور بہن سے پوچھ ہی لیا کہ بلی کہاں ہے۔ اس کی والدہ نے جواب دیا کہ ہوگی ادھر ہی کہیں، میں نے کافی دیر سے اسے گھر میں نہیں دیکھا۔ اس کی بہن کا بھی لگ بھگ یہی جواب تھا۔ والدہ اور بہن کی باتوں نے انور کی پریشانی بڑھا دی۔ جلدی میں کھانا کھانے کے بعد انور گھر کے کونے خدروں میں، گھر سے باہر، گھر کے آس پاس بلی کو ڈھونڈتا رہا، اسے آوازیں دیتا رہا، لیکن بلی کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ انور کی پریشانی اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ بلی سے اس کے قریبی تعلق کی بنا پر اس کے بغیر ایک لمحہ بھی سکھ محسوس نہیں ہو رہا تھا اسے۔ بامر مجبوری بالا آخر اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ان کی مدد سے بلی کی تلاش نئے سرے سے شروع کر دی۔ انور اور اس کے دوست مل کر بلی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں بھی بلی کو بلانے کے لیے آوازیں دی گئیں، لیکن چمکیلی کہیں سے ظاہر نہ ہوئی۔ انور کو یہ خیال ستانے لگا کہ کہیں بلی کو کسی جنگلی جانور نے کھا تو نہیں لیا، یا پھر بلی کسی مصیبت میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس تلاش کے دوران بہرحال ایک مفید بات یہ ہوئی کہ انور کو جنگل میں ایک کتا ملا۔ انور نے اپنی پریشانی اس کتے کو بتائی اور چمکیلی کی شناختی علامات بھی بتائیں۔ کتے نے اسے بتایا کہ اس نے کافی دیر پہلے ایک بلی کو جنگل میں پریشان حال بھٹکتے دیکھا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھر کا رستہ بھول گئی تھی۔ انور کے پوچھنے پر کتے نے اس سمت کا اشارہ کیا جہاں کتے نے بلی کو دیکھا تھا۔ اب کتے کی مدد سے انور اور اس کے دوستوں نے تلاش کی۔ کچھ دیر کے بعد انور نے آواز دی، چمکیلی! تو چمکیلی ایک بڑے درخت کے قریب بڑے پتھر پر بیٹھی بلی نے بھی زور سے میاؤں کی آواز نکالی اور دوڑتی ہوئی انور کے پاس آ گئی۔ انور نے اسے گود میں اٹھا کر سہلایا اور چمکیلی کی تلاش میں مدد کرنے پر دوستوں کا شکریہ ادا کیا، اور کتے کو روٹی کے ٹکڑے دینے کے بعد وہ بلی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ یوں وہ پھر سے ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگی۔